میں نے 8-10 مہینے کے تعلق میں اتنی تکلیف محسوس کی ہے، میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. شاید وہ اس درد کو میرے سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر صبر شاید زیادہ ہے، حوصلہ بھی زیادہ ہے. یہاں جو ایک چھوٹا واقعہ ہوا، رضوان اور زبیر، جب بھی کبھی اختلاف ہونا تو ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے ایک آدمی غلط ہو. آپ بھی ٹھیک تھے، آپ صحیح بات کر رہے تھے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ٹرولنگ کی بات کی گئی کہ ٹرولنگ کی جاتی ہے. سیاسی جماعتیں یہی کریں گی نا. میرا موقف ایک سیاسی جماعت کو پسند نہیں ہے، ٹرولنگ کرے گی اور کیا کرے گی، یہی کرے گی نا. حکومت میں آئے گی تو مارنے کی کوشش کرے گی، اٹھانے کی کوشش کرے گی، آف ایئر کرنے کی کوشش میکسیمم یہ کر سکتی ہے. کسی اور کا موقف دوسری جماعت کو پسند نہیں ہے تو وہ بھی یہی کریں گے. لیکن ارشد شریف جب پاکستان سے باہر گیا تو اس کی ٹرولنگ ہم نے خود کی تھی. وہ لوگ یہاں بیٹھے تھے، اس لیے آپ کا دکھ، آپ کی تکلیف جائز. لیکن بٹ صاحب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جب ہم اپنے لیے بولنے کا حق مانگ رہے ہیں تو ہم باقیوں کو یہ بولنے کا حق دیں گے، چاہے ہمیں ان کی بات پسند ہو چاہے ناپسند ہو. بولو اور بار بار بولو. لیکن اصل بات بولتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں. یہ ہے سینٹرل پوائنٹ. ہم سب اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ارد گرد گھوم رہے ہیں. بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی نہیں باندھنا چاہتا. ہم سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے بہت سارے میرے دوست، انہیں میرا موقف پسند ہی نہیں ہوگا. یہ کیا کہتا ہے، غلط بات ہے، پسند نہیں ہے. سمیع ابراہیم صاحب کی بات پسند نہیں ہوگی کسی کو گھمن صاحب کی، بٹ صاحب کی بات پسند نہیں ہوگی. تو اپنی اپنی پسند اور ناپسند ہے. مجھے بھی بہت سارے لوگوں کی بات پسند نہیں. یہ اختلاف رہے گا، یہ اختلاف رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. ہم اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات پہ غور کیجئے جو سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کی طرف آ جائیں سارے مل کر. مجھے بتائیں کسی سیاستدان میں جرت ہے کہ ہمارے پروگرام بند کرے، ہمیں پرچے دے، ہمیں اندر ڈالے یا ہمیں قتل کر دے؟ ہے کسی سیاستدان میں جرت؟ یار یہ تو اپنی وزارتوں کے لیے بیچارے اینکروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دفتروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اپنی ٹکٹوں کے لیے بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں در بدر پھر یہ آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. ان کی سیاسی قیادتیں آپ کے اوپر اٹیک کریں گی. میں جانتا ہوں کتنے بیچارے ہیں بیچارے. یہ جو صاحب یہاں پہ آج تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر وہ نکتہ اٹھایا تھا جس کے بعد میرے پہ پہلا مقدمہ ہوا تھا اور پھر بہت سارے ہو گئے. لیکن ان کی بات بھی ہم نے آج سنی ہے. اس کے اوپر بھی اسی نوعیت کا ایک پرچہ ہوا تھا، اس شخص کے اوپر بھی. یہ غداری اور بغاوت کے پرچے آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان کروا سکتے ہیں؟ سیاستدانوں کے پاس اس کا کاپی رائٹ ہی نہیں ہے. یہ جو پرچہ ہے نا غداری کا، بغاوت کا، اس کا ایک کاپی رائٹ ہوتا ہے. وہ سیاستدان کے پاس نہیں ہے، وہ ایک اس چرسی اور بھنگی کے پاس ہے جو آپ کے اوپر پرچہ کروائے گا بیٹھ کے کسی دور دراز علاقے میں. اور اس کو کون دیتا ہے یہ رائٹ؟ وہ جس کے پاس یہ کاپی رائٹ ہے نا، جو بہت طاقتور ہے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی. ابھی ایک نام لیا یہاں پہ مالک صاحب نے، ایک جرنیل کا نام لیا جو ریٹائر ہو گیا. بہت سارے ریٹائر نہیں بھی ہوئے. کیا یہاں بیٹھے ہوئے آپ سارے لوگ نہیں جانتے؟ مجھے ایک آدمی یا ایک میری بہن ہاتھ کھڑی کر کے بتائے کہ اس کو نہیں پتا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. کھڑا کرو ہاتھ. کوئی ایک. سب کو پتا کس نے مارا، سب جانتے ہیں کس نے مارا. وہ کیوں گیا اپنا ملک چھوڑ کر؟ وہاں جنگل میں پڑا رہا 2-2.5 مہینے تک، وہاں کھڑا ہو کے بات کرتا رہا کہ مجھے میرا بولنے کا رائٹ ملنا چاہیے، میں بولنا چاہتا ہوں، میں بولتا رہا. شکایت کرتا رہا، شکایت لگاتا رہا، ججز کو لکھتا رہا. میں ساتھ تھا. صابر شاکر بھائی وہاں سے برطانیہ سے آن لائن تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس دن. صابر شاکر برطانیہ سے تھے، سمیع ابراہیم صاحب تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا ارشد شریف کے. وہ اتنا بڑا فائل وہ پورا ایک پلندہ بنا کر لے کے آئے تھے، ریکارڈ. یہاں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر نکالے وہ ویڈیو اور دیکھیں ارشد شریف نے بتایا ان کو کون مارنا چاہتا ہے. آپ انکوائریاں کروا رہے ہیں، جے آئی ٹیز بٹھا رہے ہیں.
آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر اور انکوائری ہو؟ وہ اپنی زندگی میں بتا کر گیا مجھے کون مارنے والا ہے. نکالیں وہ ویڈیو، اس دن ریکارڈ ہو رہا تھا، سب بتایا تھا. صابر شاکر نے بتایا کہ اس کو کس نے دھمکی لگائی کہ مجھے جہاز کے اندر سے انہوں نے کہا تجھے اتار دیں گے اور اتار کے پاکستان میں لا کے نشان عبرت بنا دیں گے. پوچھیں اس سے احمد دورانی کیوں ہے پاکستان سے باہر؟ محیط میرزادہ کیوں پاکستان میں بیٹھ کے پروگرام نہیں کر رہا؟ صابر شاکر پاکستان واپس آنے کا انتظار کر رہا، کیوں؟ ارشد شریف سے جب بات ہوئی وہ پاکستان واپس آنا چاہتا تھا، اس کو تو پاکستان میں رہنا تھا. وہ جان بچانے کے لیے کس کے ڈر سے بھاگا؟ سب جانتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اور ایک بات میں کلیئر کروں، دور چاہے عمران خان کا ہے، دور چاہے یہ پی ڈی ایم کا ہے یا کسی اور کا دور ہے، یہ سیاستدانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیا اب ان سے آگے ہے میرے خیال میں. ہم اتنے بزدل اور اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ان سے مار کھائیں. جو سب سے طاقتور اور تگڑا ہے نا مقدس گائے، وہ آپ کو ٹکرے مار رہی ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو ایک چیز کی مثال دے دیتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں جن صحافیوں کے اوپر کارروائیاں ہوئی، جن کو پکڑا گیا، مارا گیا، آپ ذرا ان کا ایک لائن کے اندر نام تو لکھیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کی تھی. جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا اس کو مار پڑی، اس کا پروگرام بند ہوا. جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ گیا اس کے خلاف کارروائی ہوئی. آج بھی یہی ہو رہا ہے. کہتے ہیں حکومت کو جو مرضی کہو، ہمیں کچھ نہ کہو. ان کے بارے میں بولو کہ وہ چھوت ہیں، وہ آپ آسمان سے اتر کے آئے ہیں. بھئی جو بات ہے وہ تو ہونی ہے نا. اب تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. یعنی ہمیں بہت بڑا ہم دھوکے میں رہے. میں سیریسلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور بار بار ایسا ہوا کہ ہمیں لگا کہ یہ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں یا یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں شاید یہ ایسے ہی ہے، لیکن بہت گھنونے چہرے سامنے آئے ہیں، بہت سارے حقائق ہمیں پتہ چلے ہیں. اب ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی بجائے اصل مسئلے کی طرف آئیں. آپ سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے مارا تھا، ہم سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے. ارشد شریف کے قتل کے لیے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. 18 مقدمے تھے اس آدمی کے اوپر، غداری کے اور بغاوت کے. 24 میرے اوپر ہیں، 11 ادھر ہے سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر. صابر شاکر پاکستان سے باہر 1 درجن مقدمے اس کے اوپر ہیں. وہ صدیق جان، اس کو مقدمہ دہشت گردی کا اس کے اوپر دے کے اس کو اندر دیا. لیکن اس کے اوپر ہمارے اندر سے بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. اچھی بات ہے، ہم نے یہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. اور اگر اس کو روکنا ہے تو پھر مل کر روکو. سیاستدان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ مارے. جب آپ کو مارے گا اسٹیبلشمنٹ والے مارے گا، آپ کو طاقتور آدمی مارے گا. وہ جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، انہوں نے مارا ہے، انہوں نے تکلیف دی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ دور ابھی سندھ کی بات ہم کرتے ہیں، پیپلز پارٹی جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن، پورے پاکستان میں سے پرچے ختم ہو رہے ہیں، سندھ میں سے نہیں ہو رہے. سندھ کے اندر ابھی تک جو مقدمے درج کیے گئے ہیں صحافیوں پہ وہ ختم نہیں ہو رہے. اور ہم کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں، سب سے آگے آ کر بات بھی کرتے ہیں، ابھی تک نہیں ختم ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ سے انہیں امید لگی ہے. اب انہیں لگتا ہے کہ شاید ہماری باری آئے گی. آج پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، ہو سکتا ہے ان کی حکومت آ جائے. لیکن ان کو بڑا کلیئرلی اپنے منشور میں یہ لکھ کر دینا ہوگا، یا پھر ہم ان کے پیچھے بھی ایسے ہی جائیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے. سب جانتے ہیں کس نے مارا ہے، سب کو پتا ہے. عدالت جو ہے انہوں نے نوٹس لیا. اب تک کیا ہوا؟ اب تک کیا ہوا؟ صرف آپ ایف آئی آر کے اندر سے جو ان کی والدہ نے ایف آئی آر کے اندر نام لکھ کر دیے ہیں وہ نام آپ نکال دیں، بات ختم ہو جائے گی. لے لیں آپ انصاف. ایک بچے کو گھر میں گھس کے مارا، جس کے بعد میر صاحب کے اوپر عذاب آ گیا. اس کو گھر میں گھس کے مارا اور انکوائری میری شروع کر دی. آئی ایس آئی والے مختلف دفتروں سے مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یار تسی تو نہیں ماریا. میں نے کہا یار خدا کا نام لو یار، میں ماریا؟ یار اللہ کا نام لیں، آپ میرے اوپر الزام لیں. یعنی حد ہو گئی ہے. میرے اوپر انکوائری کر رہے ہیں کہ تو نے مارا. پتہ بھی ہے کس نے مارا ہے. پورا پاکستان جانتا ہے. جب تک اکیلے اکیلے بار کھاتے رہو گے سروں کو پھینٹا لگتا رہے گا. یہ آگ آپ کے دروازے تک آئے گی، ہر ایک کے دروازے تک آئے گی. اور اس آگ میں آپ سب کو جلنا پڑے گا.
ایک ساتھ اگر آپ اس لڑائی کو لڑ لیں گے تو شاید آپ جیت جائیں، لیکن جتنا آپ اس لڑائی سے بھاگتے رہیں گے اپنے اپنے سروائیول کے لیے، آپ نہیں جیت سکتے۔ آج سارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا۔ جب سے یہاں بیٹھا ہوں سیاستدانوں کی برائی ہو رہی ہے، اور نہیں ہے وہ اس قابل، یار ان کو بلا وجہ پہلوان آپ لوگ مت بنائیں۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو مار سکے، بیچارے اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں، کوئی ادھر چھپ جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، وہ تو ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ پاکستان سے رکیے یا باہر چلے جائیے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، حکومت کتنے دن چلے گی، ہم بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے، وہ ہمیں ماریں گے۔ یعنی جس آدمی سے انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کروائی، اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ بھائی جان میرے سے زبردستی کروائی گئی۔ وہ کہتا بھائی جان مجھے پتا ہے کہ آپ ایسے آدمی نہیں ہیں، میرے سے زبردستی کروائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے پیغام بھیجا کہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نہیں مار رہے، وہ مار رہے ہیں۔ تو وہ جو مار رہے ہیں نا، وہ آپ سب کو ایک ایک کر کے ماریں گے، ایک ایک کر کے ماریں گے، یاد رکھنا۔ اگر آپ نے سب نے بچنا ہے تو مل کر بچنا ہے، ورنہ باری باری کٹ پہ رہی ہے۔ آج میری باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔